السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی امر اللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے آپ نے کن سے کرنی ہے۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت دل میں ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت فرما برداری کرے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی مرضی کر جاتا ہے، اپنی بات کو آگے رکھتا ہے، تو یہ محبت نہیں ہے۔ اگر خالص اللہ سے محبت رکھتے ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو، تو ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دینی چاہیے، چاہے وہ بات ہماری مرضی کے خلاف ہو، ہماری خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح والدین سے محبت کرنی چاہیے، دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت فرما برداری کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کی بات شریعت کے مطابق ہو تو مانیں، اگر وہ شریعت کے خلاف وہ بھی بات کر دیں تو ان کی بات کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ یہ محبت رسول اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف والدین کوئی حکم دیں تو ان کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا، ان کی بات کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو ہے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، کیا وہ غلط تھے۔ یہ دیکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے ہم اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے محبت کرتے تھے یا جن لوگوں سے محبت کرتے تھے، تو ہم پر بھی یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے۔ تو کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں بغض نہیں آنا چاہیے، ان سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں، شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے تو ان کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ مختصراً جملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس چیز کا لازمی خیال کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہ یقینی بات ہے نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے، گناہ کسی کو پسند نہیں ہے، تو ہم کیوں گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو خیال کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے شریعت پر کامل مکمل طور پر عمل کریں۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔